مولا علی درویش بندہ سی، اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی. میرے بھائی رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں، ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا ہے. سرکار ذرا امیجن کریں، کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آگے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آؤ مجھے آگے گھر میں ملو، سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو. یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا، فلانے دا پہلا نمبر، فلانے دا تو چوتھا نمبر، فلانے دا تیسرا، یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں، اہل بیت کو سائڈ پہ کریں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، ٹھیک ہے. پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر خود، حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تم جرت ہے اس کی یہ کہہ دیں؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو؟ مرزا جلمی کہتا ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی اور 6 مہینے کے بعد ابو بکر صدیق کو اپنے گھر بلایا. یہ روایت اس کی جو ہے وہ اسنادی حیثیت کیا ہے اور محدثین کا اس روایت کے اوپر کیا کلام ہے وہ بعد میں پیش کروں گا. اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک روایت میں رکھتا ہوں جس حدیث کو اور جس روایت کو اجلہ محدثین نے صحیح قرار دیا ہے. اس کا حوالہ پہلے سنیں، یہ امام بہقی کی کتاب ہے السنن الکبریٰ للبہقی. میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 143 پر، اور یہ المستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی، اس میں میرے پاس جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 291 حدیث کا نمبر 4513، اور یہی حدیث مختصر امام المعجم الکبیر طبرانی میں امام طبرانی لے کے، اور اسی طرح مسند احمد ابن حنبل میں مختصر اور مجموع الزوائد میں اختصار کے ساتھ موجود ہے، البتہ سنن الکبریٰ بہقی میں، اور اس طرح المستدرک علی الصحیحین میں، اور یہ امام بہقی کی دوسری کتاب ہے الاعتقاد، اس کے صفحہ نمبر 431 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت عامہ لینے کے لیے مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بیٹھے، فلما قعد ابو بکر علی الممبر، ابو بکر صدیق ممبر پر بیٹھے، ناظرہ فی وجوہ القوم، یہ مستدرک حاکم کی 4513 نمبر حدیث پڑھ رہا ہوں جس کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا، فلم یرا علیًا، تو دیکھا کہ حضرت علی لوگوں کے اندر موجود نہیں تھے. فسأل عنہ، تو لوگوں سے پوچھا کہ علی کدھر ہیں؟ فقام ناس من الانصار فاتوا بہ، انصار میں سے کچھ لوگ اٹھے اور وہ حضرت علی کو جا کے لے کے آئے. فقال ابو بکر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت علی آئے، حضرت علی کو بلایا ہے ابو بکر صدیق نے مسجد شریف میں، تو بلا کے کہا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وختنہ اردت ان تشق اصل مسلمین، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے اور حضور کے داماد، کیا آپ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ فقال لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ ہرگز ایسی بات نہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ. فبایعہ، تو مولا علی نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی. مسجد نبوی کے اندر بیعت عامہ جب ہوئی، مولا علی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ثم لم یرى الزبیر بن العوام، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگوں میں حضرت زبیر نبی کریم علیہ السلام کے پھپھی کے بیٹے اور اشرم و اشرم میں جو لوگ صحابی ہیں وہ موجود نہیں تھے. فسأل عنہ حتی جاؤ بہ، ان کے بارے میں پوچھا حتیٰ کہ لوگ ان کو لے کے آئے. فقال ابن عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحواریہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے اور حضور کے حواری، اردت ان تشق اصل مسلمین، کہ آپ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ فقال مثل قولہ، تو حضرت علی کی طرح انہوں نے یہی کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. اور پھر حضرت علی نے بھی اور سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے اس جگہ پر مسجد نبوی میں بیعت عامہ جب صحابہ نے کی ہے، دونوں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے. یہ حدیث اس کو امام حاکم نے المستدرک میں ذکر کیا
اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا. امام بہقی نے السنن الکبری للبہقی میں اس کو ذکر کیا اور امام بہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. یہ الاعتقاد امام بہقی کی کتاب ہے, اس میں صفحہ نمبر 431 پہ حدیث بیان کی, صفحہ نمبر 433 پہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اور یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری, اور اس میں جس حدیث کے تحت امام ابن حجر نے کلام کیا ہے 4241 نمبر حدیث, 4241 نمبر حدیث, امام ابن حجر لکھتے ہیں قد صححہ ابن حبان وغیرہ من حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو میں نے حدیث مصدق حاکم سے اور سنن کبری بہقی سے پڑھی ہے, اس حدیث کو امام ابن حبان نے اور دیگر ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اور اس کے علاوہ یہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ, اس میں جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 270, مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربی بیروت لبنان سے کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح محفوظ, یہ سند صحیح محفوظ ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق نے مسجد میں بلایا اور بلا کے ان سے بیعت لی. کہتے ہیں یہ حدیث صحیح محفوظ ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں وفیہ فائدۃ جلیلۃ, اور اس میں ایک جلیل فائدہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ وہی مبایعۃ علی بن ابی طالب اما فی اول یوم او فی یوم الثانی من الوفات, کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے, یا تو پہلے دن بیعت کی ہے یا دوسرے دن بیعت کی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے. وہذا حق, اور یہ حق ہے. فإن علی بن ابی طالب لم یفارق الصدیق فی وقت من الاوقات, کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی نے کسی وقت میں مفارقت اختیار نہیں کی, ان سے جدا نہیں ہوئے. جب جدا نہیں ہوئے تو 6 مہینے کے بعد بیعت کرنا اور 6 مہینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا رہنا, اس کا پھر جو ہے نا وہ یہ قابل قبول بات نہیں ہے. اور پھر صحیح بخاری ہی کے اندر ایک اور قرینہ موجود ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 3750 اور 3542 نمبر حدیث, اور یہی حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد جب مسجد نبی شریف سے باہر نکلے تو حضرت علی سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو دیکھا کہ کھیل رہے تھے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور بٹھا کے کہا بھی ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی, میرا باپ حسن پہ فدا ہو جائے, حسن کی صورت علی سے نہیں ملتی, حسن کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے ملتی ہے. اور اس حدیث میں لفظ موجود ہے وعلی یلحق, حضرت علی ابو بکر صدیق کا یہ انداز سن کے مسکرا رہے تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہونا اور مفارقت اختیار نہ کرنا, مسند احمد بن حنبل کے الفاظ یہ موجود ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو چند راتیں گزری تھی, چند راتیں یا چند دنوں کی بات تھی کہ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا کے مسجد سے نکلے, مولا علی ان کے ساتھ تھے, تو صدیق اکبر نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ محبت اور عقیدت کا سلوک کیا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مولا علی صدیق اکبر کے ساتھ ہوتے تھے, ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ان کے ساتھ ان کی ہرگز مفارقت نہیں تھی. اب 6 مہینے تک جدا رہنا اور 6 مہینے کے بعد بیعت کرنا, ان تمام قرائن کی روشنی میں اور صحیح حدیث میں نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کر دی ہے, جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے, جس سے کو محدثین نے صحیح کرا دیا. امام بہقی صحیح کہہ رہے ہیں اور امام ابن حجر صحیح کہہ رہے ہیں, ابن کثیر صحیح کہہ رہے ہیں اور امام ابن حبان صحیح کہتے ہیں. اور یہ جو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, اس کو امام بہقی نے بیان کر کے تو ساتھ امام ابو بکر ابن خزیمہ جو کہ امام مسلم کے بھی استاد ہیں اور امام بخاری کے شاگرد ہیں اور بعض محدثین کے نزدیک امام بخاری کے استاد بھی ہیں, یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ احادیث امام ابو بکر ابن خزیمہ سے لی بھی ہیں. وہ امام ابو بکر ابن خزیمہ ان کے پاس امام مسلم گئے, السنن الکبری للبیہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 143 ہے. امام مسلم ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے کوئی حدیث بیان کریں, تو امام ابن خزیمہ نے حدیث بیان کی. یہی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, اور وہ کیا ہے کہ صدیق اکبر نے حضرت علی کو مسجد میں بلا کے ان سے بیعت لی.
تو جب یہ امام مسلم کے سامنے امام ابن خزیمہ نے حدیث پڑھی تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج القشاری رحمہ اللہ, انہوں نے کہا کہ اے ابن خزیمہ, یہ جو حدیث آپ نے مجھے بیان کیا ہے یہ تو ایک بدنہ کے برابر ہے. یعنی اتنی قیمتی حدیث ہے. بدنہ ایک وہ اونٹ جو قربانی کو لگتا ہے, قربانی کی عمر کا اونٹ, یعنی مہنگا اچھے والا اونٹ ہے. یہ تو اتنی قیمتی حدیث ہے کہ یہ تو ایک بدنہ اونٹ کے برابر ہے. تو ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ اے مسلم بن حجاج, تم یہ کہتے ہو کہ یہ بدنہ کے برابر ہے. نہیں, یہ بدنہ کے برابر نہیں ہے, یہ تو بدرہ کے برابر ہے. اور بدرہ کہتے ہیں عربی میں وہ اٹیچی کیس, وہ صندوق یا وہ بریف کیس جس کے اندر درم اکٹھے کر کے رکھے جاتے تھے, وہ صندوق جس میں درم, اور تقریباً 10,000 درم رکھنے کا جو صندوق ہے اس کو بدرہ کہا جاتا تھا. یعنی گویا کہ یہ 10,000 درم صندوق جتنی قیمت رکھتا ہے نا, یہ تو حدیث جو ہے یہ اتنی مہنگی ہے, اتنی قیمتی ہے. تو امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا, ابن خزیمہ نے صحیح کہا, امام مسلم نے صحیح کہا, ابن حجر اسقلانی صحیح کہہ رہے ہیں, امام ابن کثیر صحیح کہہ رہے ہیں, امام بہقی اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. ائمہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح کرا دیا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں بلایا اور مسجد میں بلا کے ان سے بیعت لی ہے, جو کہ بیعت عامہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی. اب مرزا جلمی بیان یہ دے رہا ہے کہ جناب 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی کیونکہ وہ کنگ میکر تھے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی نے 6 مہینے تک ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی, تو کیا صدیق اکبر حضرت علی کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے کیا اس 6 مہینے کے دوران وہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امام نہیں رہے تھے؟ کنگ میکر کا کیا مطلب ہے؟ تم اس سے کیا بتانا چاہتے ہو, تاثر کیا دینا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ مطلب نکالنا چاہتے ہو کہ مولا علی کے بنانے کے بغیر ابو بکر صدیق امام نہیں بن سکتے تھے, تو 6 مہینے سے تو وہ امام چلے آ رہے تمہارے بیان کے مطابق. 6 مہینے سے مہاجرین اور انصار نے تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ اور امام مان لیا. وہ مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہے تھے اور دیگر امور مسلمین جو ہے ان کو سر انجام دے رہے تھے اور اپنے فرائض منصبی کو ادا کر رہے تھے. 6 مہینے تک تو وہ کرتے رہے. کیا ان 6 مہینوں کے دوران وہ خلیفہ تھے یا نہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تم نے کہا وہ کنگ میکر تھے اور وہ بلا سکتے تھے ابو بکر کو, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی مرزا جلمی نے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جبکہ صحابہ اکرام کا اس بات پر عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں. اور مولا علی کا بھی یہی عقیدہ ہے. مولا علی کے بیانات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب جس روایت کا مرزا جلمی نے سہارا لے کے جن الفاظ کا یہ بات کی ہے وہ صحیح بخاری کے اندر 4241 نمبر روایت ہے, اور اس روایت کے اندر یہ جو الفاظ ہے نا کہ 6 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی, یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے راوی ابن شہاب زہری کے. کن کے؟ امام ابن شہاب زہری کے. آپ کہیں گے دلیل اور ثبوت, تو اس کے ثبوت میں آپ کے سامنے 2 محدثین کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں. یہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری, اور اس میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 628 پہ یہ بات موجود ہے. لکھتے ہیں کہ وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إِلَىٰ أَنَّ فِي قَوْلِهِ وَعَاشَتْ إِدْرَاجًا, کہ یہ جو امام بہقی نے اشارہ کیا ہے کہ اس 42-41 نمبر حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وعاشت, کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حیات رہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی, یہ ادراج ہے. اور یہ ادراج کس کا ہے؟ زہری کا. ادراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی روایت بیان کرتا ہے, حدیث بیان کرتا ہے, لیکن اس حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کر دیتا ہے, الفاظ ایڈ کر دیتا ہے, ایڈیشن ہو جاتی ہے راوی کی طرف سے, اور وہ جو الفاظ ہیں راوی کے جب حدیث موصول اور متصل کے خلاف آ رہے ہوں تو وہ مدرج الفاظ راوی کے قابل قبول نہیں ہوتے,
وہ ادراج اور مدرج جو الفاظ ہیں وہ راوی کے اس صورت میں قابل قبول نہیں ہوتے. اب ابن شہاب زہری کا یہ ادراج ہے، اور اس ادراج کی دلیل جو ہے وہ باقاعدہ امام بخاری مسلم کے دادا استاذ امام عبدالرزاق الصنعانی کی کتاب سے پیش کرتا ہوں. مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 472 پہ 9784 نمبر حدیث ہے. اس میں باقاعدہ الفاظ موجود ہے قال معمر، راوی معمر بن راشد امام عبدالرزاق کے استاذ وہ کہتے ہیں فقال رجل للزہری فلم یبایعہ علی 6 اشہر، کسی شخص نے امام زہری سے پوچھا کیا حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی؟ قال لا، تو کہا نہیں کی تھی. ولا احد من بنی ہاشم، اور نہ ہی بنی ہاشم میں سے کسی اور نے ابو بکر صدیق کی 6 مہینے تک بیعت کی تھی. اب اس میں صراحت موجود ہے. معمر بن راشد کہتے ہیں کہ زہری سے کسی نے پوچھا اور یہ جواب زہری نے اپنی طرف سے دیا ہے. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نہیں اور ان کا بیان نہیں، کیونکہ یہ حدیث کی مرکزی راویہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نہیں ہیں. اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام ابو بکر احمد ابن الحسین البیہقی المتوفی 458 ہجری اپنی کتاب الاعتقاد اس کے صفحہ نمبر 433 پہ لکھتے ہیں والذی روی ان علی لم یبایع ابا بکر 6 اشہر لیس من قول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو روایت کیا گیا کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہے. انما ہوا من قول الزہری، یہ زہری کا قول ہے. فأدرجه بعض الرواة في الحديث عن عائشة في قصة فاطمة رضی اللہ تعالی عنہم، کہتے ہیں بعض راویوں نے اس قصہ فاطمہ میں حضرت عائشہ کی طرف سے یہ الفاظ کا ایڈیشن کر دیا، ادراج کر دیا بعض راویوں نے، جبکہ یہ سیدہ عائشہ کا قول نہیں ہے بلکہ یہ زہری کا ادراج ہے. وحافظه معمر بن راشد، اور اس حدیث کو جو محفوظ رکھا ہے اور حفظ کیا ہے وہ معمر بن راشد ہیں. فرواہ مفصلاً، تو معمر بن راشد نے اس کو مفصلاً بیان کر دیا ہے، جس طرح میں نے مصنف عبدالرزاق کی جلد 5 صفحہ 472 سے والا پیش کر دیا کہ معمر بن راشد نے تفصیل بیان کی ہے کہ زہری سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا مولا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی؟ تو زہری نے کہا کہ ہاں 6 مہینے تک مولا علی نے بیعت نہیں کی. یہ زہری کا بیان ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نہیں ہے. کہتے ہیں وحافظہ معمر بن راشد فرواہ مفصلا وجعلہ من قول الزہری منقطعا من الحدیث، اور معمر بن راشد نے اس کو زہری کی جو اس حدیث میں منقطع الفاظ ہیں اس کو باقاعدہ نام لے کے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ زہری کے اپنے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کی حدیث نہیں ہے. اور پھر اسی بات کو بیان کرتے ہوئے امام بہقی نے اپنی کتاب سنن الکبری للبہقی جلد نمبر 6 اور جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 300 پہ بیان کیا کہ وقول الزہری فی قعود علی عن بیعت ابی بکر رضی اللہ عنہ حتی توفیت فاطمہ رضی اللہ عنہ منقطع. کہتے ہیں زہری کا یہ قول کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک گھر بیٹھے رہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک، یہ منقطع ہے. وحدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فی مبایعتہ ایہ حین بویع بیعت العامہ بعد ثقیفہ اصح. اور رہ گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. تو سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث جس وقت بیعت عامہ ہوئی اس کو بیان کرنے والی جو حدیث ہے یہ حدیث اصح زیادہ صحیح ہے. زہری کا قول منقطع ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو کہ مستدرک حاکم میں اور سنن الکبری بہقی میں ہے وہ زیادہ صحیح ہے. امام بہقی نے بھی یہی بیان کیا اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بھی یہی بیان کرتے ہیں. اور فتح الباری شرح صحیح البخاری میں جلد نمبر 7 صفحہ 631 پہ لکھتے ہیں کہ فقد ضعفہ البہقی بأن الزہری لم یسندہ. کہتے ہیں کہ امام بہقی نے اس بات کو ضعیف قرار دیا ہے کہ زہری نے اس کو مسندن اور موصولاً متصلاً بیان نہیں کیا. وَأَنَّ الرِّوَایَةَ الْمَوْصُولَةَ
ان ابی سعید اصح، اور جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصولاً متصل روایت آئی ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ لہذا ان احادیث اور محدثین کی تحقیقات کے مطابق اور جو میں نے بخاری سے روایت اور احادیث بیان کی ہیں ان سے بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت عامہ کے موقع پر مسجد نبوی میں آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔